بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی مظہر لطفہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وعطرتہ اجمعین۔ سورہ المؤمن کی آیت نمبر 23 کی تلاوت آج ہم نے کی۔ آیت نمبر 23، 24، 25 اور اس آگے تقریباً پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مثال دے کر موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سمجھائی ہے کہ اے میرے حبیب، جو کچھ مکہ والے مشرکین آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اسی طرح دیگر انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہوتا رہا۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا، اسی طرح نبیوں کے مقابلے میں حامان، قارون اور شداد جیسے لوگ آئے جنہوں نے بری طرح سے مذمت کی، لیکن آخر انہیں خائب و خاسر ہونا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو، اپنے نبی کو اپنی جناب سے اپنی تائید اور نصرت عطا فرمائی اور انہیں کامیاب اور شاد کام کیا، اور وہ جو مخالف تھے وہ برباد ہو گئے، ان کی نسلیں مٹ گئیں۔ تو پورا واقعہ بیان ہوا ہے، آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، اگلے 2 یا 3 دروس میں ہم اسے مکمل کر لیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بے شک ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین اور روشن سند دے کر نازل فرمایا۔ کدھر؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، وہامان اور حامان کی طرف، وقارون اور قارون کی طرف۔ فقالو، وہ سارے کہنے لگے، ھذا، فقالو ساحر کذاب، وہ کہنے لگے یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ اور تو کچھ بن نہیں پڑتا تھا، جب نبی کے کرشمے، معجزات دیکھتے، شانیں دیکھتے، اور تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ سب نے بالاتفاق تقریباً جب نبیوں کو جھٹلایا تو کسی نے جادوگر کہا، کسی نے مجنوں کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے جھوٹا کہا، کذاب کہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جادوگر اور جھوٹا کہہ کے جھٹلایا، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں جو معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ جب عصا مبارک زمین پہ پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا، ہاتھ جیب میں لے جاتے، بغل سے جب نکالتے پہلو میں سے تو وہ چمکدار سفید ہاتھ ہوتا، روشن ہو جاتا۔ ان کے نزدیک تو یہ جادو تھا، لیکن جادوگر کیا کرتے تھے؟ وہ تو نظریں باندھتے تھے، اور موسیٰ کے عصا کا اژدہا بننا یہ حقیقت تھا۔ فلما جاءہم بالحق، پھر جب موسیٰ علیہ السلام حق لے کر ان کے پاس آئے، من عندنا، ہماری طرف سے، قالو، وہ کہنے لگے، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، تو فرعون کہنے لگا ان کی نسل کشی کرو، جو ایمان لائے ہیں ان کے بچوں کو قتل کر دو، اور ان کی واستحیوا نساءہم، اور ان کی عورتوں کو، بچیوں کو زندہ رہنے دو۔ تو اس نے نسل کشی شروع کرا دی کہ میں ان کی طاقت ہی نہیں بننے دوں گا، میں ان کے مرد پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا کہ جو جتھا یا طاقت بنا سکیں۔ تو قوم بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اس ظالم نے ان کے بچے قتل کروانے شروع کیے۔
اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اس طرح سے قبضہ حاصل کر لوں گا اور میرے خلاف کوئی قوت نہیں بن پائے گی۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال۔ اللہ پاک نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، نہیں ہے کافروں کا مکر مگر رائے گاں جانے والا۔ کوئی فریب، کوئی دھوکہ، ان کا کوئی مکر انہیں کامیاب نہیں کر سکتا، وہ نقصان والا ہے، گھاٹے والا ہے، وہ انہیں گھاٹے میں ڈالنے والا ہے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے جھنجھلا کر کہا، ضرورنی، مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کر دیتا ہوں، ولیدعو ربہ، اور اسے چاہیے کہ یہ اپنے رب کو بلائے۔ یہ کتنا بڑا چیلنج تھا، یعنی میں آگے بڑھ کے میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، اور اگر موسیٰ نے بچنا ہے تو بلائے اپنے رب کو جس کی دعوت دیتا ہے، وہ اسے بچا لے۔ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی ہرزہ سرائیاں فرعون کی زبان سے ہوئیں۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، اپنی قوم سے کہنے لگا میں اسے قتل اس لیے کرنا چاہتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ تمہارا دین بدل نہ دے۔ تم اچھے خاصے مجھے پوج رہے ہو، میری عبادت کرتے ہو، مجھے خدا مانتے ہو، اور میں عرصہ دراز سے تمہاری خدمت کرتا آ رہا ہوں، تو یہ اگر رہا تو ایک تو خوف اسے یہ تھا کہ یہ تمہارا دین تمہیں جس راستے پر ہو تمہیں اس سے بدل ڈالے گا۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ زمین میں فساد نہ پھیلا دے، ملک میں فساد بپا کر دے گا۔ اور یہ سوچ اس وقت کی بھی ہے، آج کی بھی ہے۔ جب کسی سرکش، جب کسی اس طرح کے وڈیرے پر ہاتھ پڑتا ہے جو اپنے آپ کو خدا بنا کے بیٹھا ہو، تو وہ بجائے اس کے کہ اپنی غلطی جان لے اور بھول جائے اور واپس آ جائے، پلٹ آئے اور توبہ کر لے، اس کے بجائے وہ جو دیندار، وہ جو اللہ کا بندہ اسے راہ حق پر لانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ الٹا اسے فسادی کہہ دیتا ہے، جہادی کہہ کے تانا دیتے ہیں، فسادی کہہ کے تانا دیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ عجیب عجیب چالیں چلتے ہیں تاکہ وہ کبھی بھی دینی قوت کو اپنے خلاف نہ آنے دیں، جو انہیں حق پر لائے، تو گویا وہ الٹی چالیں چلتے ہیں۔ تو فرعون نے بھی الٹی چال چلی، اپنی قوم سے کہنے لگا یا تو یہ تمہیں تمہارے دین سے اتار دے گا جس پر تم ہو، اور یا یہ زمین میں فساد بپا کرے گا، اس لیے میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ وقال موسیٰ علیہ السلام نے بات جب سنی نا تو گھبرائے نہیں، خائف نہیں ہوئے، انگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا انی عذت بربی، تو جو چاہتا ہے کر لے، جو تیری مرضی میں آتا ہے تو کر۔ انی عذت بربی، میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی، و ربکم، اور تیرے رب کی۔ حقیقت میں تیرا رب بھی وہی ہے جو میرا رب ہے، تو مان نہ مان، تو اسے جان نہ جان، رب میرا بھی وہی ہے اور تیرا بھی وہی ہے، تو جو چال چاہتا ہے چل لے، میرا رب میری حفاظت فرمائے گا۔ اور وہ جو تیرا رب بھی ہے، من کل متکبر، ہر اس متکبر کے شر سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا، جسے یہ خیال نہیں ہے کہ کل اس کی گرفت ہونی، کل اسے اللہ پاک نے اس کے ان اعمال سے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ آج وہ جو بدماشیاں کر رہا ہے، یہ بدماشیاں سدا نہیں رہیں گی، پکڑا جائے گا، اور جب گرفت آئے گی تو پھر چھڑا بھی نہیں سکے گا۔ جو اللہ کے آخری دن پر اور حساب پر یقین نہیں رکھتا، اللہ ہر متکبر سے میری حفاظت فرمائے گا، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ایک شخص قبطیوں میں سے تھا، ایماندار تھا اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، موسیٰ کا کلمہ پڑھ چکا تھا، لیکن وہ فرعون کے خوف سے ہی اس نے اپنے ابھی ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ وقال رجل مؤمن، وہ ایک مومن آ کے کہنے لگا، من آل فرعون، جو آل فرعون یعنی فرعون کے خاندان میں سے ہی تھا، یکتم ایمانہ، اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے کہا اتقتلون رجلا، کیا تو ایسے شخص کو قتل کرے گا، ان یقول ربی اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہی اس کا جرم ہے نا کہ وہ تجھے خدا نہیں مانتا، وہ اپنے رب کا اعلان کرتا ہے، اس کی ربوبیت کا جو وحدہ لا شریک ہے۔ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ جھوٹا بھی نہیں، اس کے پاس اپنے رب کی نشانیاں بھی ہیں، اس کے پاس اپنے رب کی نشانیاں بھی ہیں، جس سے وہ رب کا ثبوت دیتا ہے کہ یہ ہے میرا پروردگار جو میرے عصا کو اجدہا میں بدل دیتا ہے، جو میں ہاتھ کو جیب سے نکالتا ہوں تو چمکدار بنا دیتا ہے۔ یہ میری قوتیں نہیں ہیں، یہ میرے رب کی دی ہوئی قوتیں ہیں۔
یہ میرے اس پروردگار کی نشانی ہے میرے پاس جو ایسی نشانیاں دکھاتا ہے، تو اس کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُهُ، فرعون سن، اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر رہنے دے، قتل نہ کرو اس کو۔ میرا مشورہ یہ ہے وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر یہ جھوٹا ہے فَعَلَيْهِ كِذْبُهُ، اس کو اس کے حال پر رہنے دو، اس کے جھوٹ کو اس کی طرف رہنے دو۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، لیکن سنو اگر وہ سچا ہے، اگر وہ سچا ہے اپنے قول میں، یُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو پھر تمہیں گزند پہنچائی جائے گی، کوئی تکلیف پہنچائی جائے گی تو وہ تمہیں ضرور پہنچے گی۔ یُصِبْكُمْ، تمہیں پہنچے گی، بعد الذی، وہ بعد تکلیف، یعدکم، جس کا وہ تمہارے ساتھ وعدہ کر رہا ہے۔ اگر تم اسے چھیڑو گے نا، اگر یہ سچا ہے تو اس کا رب مدد کو آ جائے گا، پھر اس کا مالک اس کی مدد فرمائے گا، اس کا وہ رب اس کی مدد کو آئے گا، پھر تمہیں تکلیف پہنچے گی۔ ان اللہ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا ہو اور جھوٹا ہو۔ پردے میں اس نے ساری بات کہہ دی کہ موسیٰ جو بات کر رہا ہے اگر تو وہ جھوٹا ہے تو یار اس کا جھوٹ اس پہ رہنے دے، چھوڑ دو اس کو، کچھ نہ کہو۔ اگر وہ سچا ہے تو جس رب کا وہ وعدہ کر رہا ہے، جس چیز سے تمہیں وہ ڈرا رہا ہے، پھر اس عذاب کی گرفت میں، اس کی پکڑ میں تم آ جاؤ، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی حد سے بڑھنے والے اور جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا قوم، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج تو بادشاہی تمہاری ہے۔ کیا بات ہے، کیا جملہ ہے، بس اس پہ آج ختم کرتے ہیں، آگے کل پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگا لکم الملک اليوم، آج کے دن تو بادشاہی تمہاری ہے، تم جیسا چاہتے ہو کر لو گے، موسیٰ کو قتل بھی کر دو گے اور بھی زیادتیاں کر لو گے۔ ظاہرین فی الارض، زمین میں ظاہری قوت رکھتے ہوئے، کیا طاقت تمہارے پاس ہے؟ بس مجھے بتاؤ، فمن ینصرنا، کون تمہاری مدد کرے گا، من باس اللہ، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر وہ آ گیا۔ اگر جس عذاب کی موسیٰ بات فرما رہے ہیں، اگر وہ عذاب اور وہ گرفت آ گئی تو تمہاری بادشاہی کوئی صدا تو رہنی کوئی نہیں۔ آج تمہاری بادشاہی ہے، تم جو چاہو کر لو، کل اگر اللہ کی پکڑ آ گئی تو مجھے بتاؤ ان کی مدد کون کرے گا، پھر تمہیں کون بچائے گا؟ قالا فرعون کہنے لگا ما اریکم الا ما ارا، میں تو تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں، ما ارا، جسے میں درست سمجھتا ہوں، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں نہیں رہنمائی کرتا مگر تمہارے لیے سیدھی راستے کی۔ میں تو تمہیں سیدھا راستہ ہی دکھانا چاہتا تھا کہ فرعون موسیٰ تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کر دے گا، تمہارے دین کو بدل ڈالے گا، تمہارے اندر فساد بپا کر دے گا، ورنہ میں اسے مارنا تو نہیں چاہتا تھا۔ ڈھیلا پڑ گیا نا، بات سمجھ آ گئی، ہاتھ نہ ڈال سکا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ ایک بندے کی زبان سے رب کریم نے اس کے دل میں وہ بات ڈال دی جو اللہ چاہتے تھے، اور وہ کھلا مقابلے کے لیے آ نہ سکا۔ قدرت مدد فرماتی ہے، اب آگے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے کس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور کس ذلت اور خجالت کے ساتھ فرعون کی موت ہوئی، جو اپنے آپ کو خدا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا بڑا رب۔ اللہ نے فرمایا کر پھر مقابلہ رب کا، جو میرا رب ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ساری طاقتوں کا مالک ہے، ساری قوتیں اس کی ودیت کردہ ہیں، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں اس تصور پہ زندگی عطا فرمائے اور اسی تصور پر موت عطا کر دے۔ وما علیہ